بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، پیارے بھائیو، کل رمضان کی آمد تھی اور آج ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، لیلۃ القدر، اس کی فضیلت، اس کی علامات اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس پر اور اعتکاف اور فطرانہ پر انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 2014 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کی، اس کے زندگی کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1341 ہے اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، کہ رمضان آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم پر ایک ایسی رات ہے، ایسی رات جس کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے اور بخاری کی حدیث نمبر 2024 ہے اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی آخری دن شروع ہوتے تو کمر بستہ ہو جاتے، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتے۔ ہمیں بھی چاہیے میرے بھائیوں، یہ 10 دن ہیں، کوشش کیجئے جتنے بھی آپ کے کام رہتے ہیں ان کو بعد میں کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہوتے، رات کو خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی جگاتے۔ ہمیں بھی چاہیے بھائی بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہم خود تو بڑے جناب نمازی ہیں، پہلی صف میں آ رہے ہیں، بچوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بیوی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یا کمانے آئے ہوئے سعودیہ، بحرین یا دبئی جدھر بھی آئے ہیں، اور ان کے بھی بارے بھی خیال کریں بھائی۔ پوچھا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خود بھی بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ اسی طرح پیارے بھائیو، ان 10 دنوں کی جو ایک عظیم دعا ہے، ویسے تو پورا سال مانگ سکتے ہیں، کبھی مانگ سکتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کی خاص دعا ہے جو کہ ترمذی کی حدیث نمبر 3513 میں ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کیا کہ اگر مجھے شب قدر میں پا لوں تو کون سی دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی، کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بھائیو، ترجمہ ضرور یاد رکھیں، ترجمہ جب تک پتہ نہیں ہے مزہ نہیں آتا دعا کے۔ دعا ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور اے اللہ مجھے تو معاف کر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں کہ ماہ رمضان سخاوت، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ خاص کر رمضان کی آخری عشر میں اللہ کی راہ میں دل کھول کر جو ہے وہ صدقہ کریں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں پر اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے جو ہے وہ خرچ کریں۔ ایک بات یاد رکھیے میرے بھائیو، بہت سارے لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ 27 کو ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ 27 کو ہوگی، کبھی 27 کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو ہوتی ہے، کبھی 25 کو ہوتی ہے۔ ابھی یہ آدمی سوچا رہے کہ بھائی 27 کو میں نے عبادت کرتی ہے اور وہ 21 کو چلی گئی۔ پھر اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جو طاق آتے ہیں، 21، 23، 25 اور اس طرح 27 اور 29، ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اسی طرح میرے بھائیو، اب اس کی کچھ نشانیاں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کچھ علامات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 1378 ہے کہ دوسرے دن، یعنی جب دوسرا دن ہوئے گا، اس دن سورج بلند جب ہوگا تو اس کی کرنیں نہیں ہوں گی۔ کرنیں ہوتی ہیں بڑی سخت کرنیں ہوتی ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں نہیں ہوتی۔
دوسری ليلۃ القدر کی نشانی ہے کہ اس کی صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے، اس میں زیادہ شعاعیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح پیارے بھائی ایک اور نشانی کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ رات معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ جو ہے وہ دن ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو صبح کا جو سورج ہوتا ہے اس دن سورج کمزور ہوتا ہے، یعنی اتنی زیادہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا شعاعیں نہیں ہوتی۔ اسی طرح پیارے بھائیو کبھی بارش بھی ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو طاق راتوں میں اجتماعی عبادت سے بہتر انفرادی عبادت ہے، انسان انفرادی عبادت میں بالکل یعنی ڈٹ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مناجات کرے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگے۔